رحیم خان گروپ کے جانے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ان کا سروائیول نہیں. یہ جو گفتگو وہ کر رہے ہیں کل جو نیوٹرل کے حوالے سے یا نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کی، یہ بنیادی طور پر وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اگر حکومت چلی گئی تو اس کے بعد ان کی گرفتاریاں نہ ہوں، جس طرح کے دوسرے سیاسی لیڈروں کے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا. یہ اس طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے ادارے کے تشخص کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اس کے اندر ڈویژن کرنے کی ایک مجرمانہ کوشش ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے، بہت سارے اتحادی ہیں، اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ بہت سارے اتحادی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں. 56 لوگ یہاں پنجاب میں ہیں اتحادی ہیں. یہ سارے کسی نہ کسی اشارے کے منتظر ہو گئے. جب عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی تو اشارہ تو انہیں مل گیا ہے، انہیں کلیئر ہو گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب تو کسی اور کے خلاف ہو گئے ہیں اور وہ اسی کے اشارے پر چلتے ہیں. تو صورتحال اب عمران خان نے خود اپنے ہاتھ سے نکال دی ہے، اور وہ میرے خیال میں اس بات کی تیاری کرنے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو گئی تو جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے اس کے اندر کچھ نرمی اور رعایت کی جائے. لیکن جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں نا، میں بھائی آپ کو نام نہیں بتا سکتا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک بہت امپورٹنٹ سورس سے خبر آئی کہ پی ٹی آئی کے ایک وزیر ہیں جو پی ٹی آئی کے ہر طرح سے شروع سے دھرنوں سے لے کے اب تک ساتھ رہے، اور وہ بڑے امپورٹنٹ رکن سمجھے جاتے ہیں، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کا اور ان کا ساتھ اٹوٹ انگ ہے. وہ اس وقت بڑی شدت سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح انہیں نون لیگ کا ٹکٹ مل جائے. میرے پاس اخلاقی کچھ ذمہ داری ہے، میں ان کا نام آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن آپ سمجھ جائیے کہ عمران خان کے بہت ہی قریبی لوگ. اس کے علاوہ 5 اور وزراء ایسے ہیں جو مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ جب جیسے شیخ رشید صاحب کا بیان آیا انہوں نے کاف لیگ کو اوفینڈ کیا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹینشنلی کیا ہے، تاکہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ 5 پارٹیوں والوں کی توہین، 5 سیٹوں والوں کی توہین کر دیں جبکہ آپ کے پاس خود ایک سیٹ ہے اور آپ وزیر داخلہ بنے ہوئے. تو یہ جو عمران خان کے مصاحبین ہیں، جو ان کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معاملے کو زیادہ خراب کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے تو نکل جانا ہے، عمران خان نے پھنس جانا ہے. اور یہ کسی کے کہنے پر ہی چلنے والے لوگ ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ گیم اب عمران خان کے ہاتھ سے بالکل نکل گئی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ اس آنے والے دنوں کے میں جو کچھ ہونا ہے اس کے بعد کی فرسٹریشن ہے، اینگر ہے، بے بسی ہے. اور یہ اگر جیسے ہم نے گزشتہ 2 مہینے سے سن رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہے، اگلے 48، لیکن اب واقعی اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، اس لیے کہ کل مسلم لیگ کاف نے کچھ فیصلے کرنے ہیں، پرویز الہی صاحب نے کچھ میٹنگز کرنی ہے. اس کے بعد جب ان کا فیصلہ آئے گا، اور اگر وہ حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایم کیو ایم بھی لا تعلقی کا کرے گی اعلان. 12 ووٹ تو یہ ہو گئے، جے ڈی اے 4 ووٹ پہ ہے، وہ بھی ظاہر ہے صورتحال کو دیکھتے ہیں. پھر ایک رو چل نکلے گی. جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب 56 لوگوں کا دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیے اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو یہ 10-12 اگر آپ یہاں پہ آپ کو اگر وہ یہ جماعتیں علیحدگی کا اعلان کر دیتی ہیں تو کیا عمران خان کے پاس اخلاقی جواز رہ جائے گا کچھ کنٹینیو کرنے کا؟ دیکھیے وہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ اس طرح کی حکومت کے دیکھیں کس قدر بڑے سے بڑے فرعون کا کیا انجام ہوتا ہے. عمران خان صاحب ایم کیو ایم کے بارے میں کیا فرماتے تھے، عمران خان صاحب کاف لیگ کے بارے میں کیا کہتے تھے، عمران خان صاحب شیخ رشید کے بارے میں کیا کہتے تھے. پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو نے قرار دیتے تھے کاف لیگ کو. ان کے پاس خود گئے اور جیسے ہی وہ نکلے وہ پارٹی اٹھ کر
مولانا فضل الرحمان آصف زرداری کے پاس پہنچ گئی. تو یہ صورتحال بن رہی ہے اور آگے بہت سارے لوگ فینسز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں یقین ہی نہیں ہے اس بات کا کہ پاکستان میں اب فون نہیں آئیں گے. کسی طرح سے بھی اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا اندیا نہیں دیا کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کا خوف صرف یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نیوٹرل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے کہ عمران خان صاحب کی جو بھی حکومت ابھی تک رہی ہے وہ ساری حکومت میں انہوں نے بہت سارے کام جو ہیں وہ لوگوں کو دیے ہوئے تھے کہ سینٹ میں لوگ کس طرح اکٹھے کرنے ہیں, الیکشن کس طرح ہونا ہے, جلسے کس طرح ہونے ہیں, ان کو وزیر اعظم کس طرح بنانا ہے, جہانگیر ترین اور کاف لیگ کو کس طرح اپنے ساتھ میں لانا ہے, ممبران کو کس طرح شامل کرنا. یہ سارے کام انہوں نے خود تو نہیں کیے نا, ان کا اتنا پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے, ان کے لیے کسی نے کر کے دیے. تو جب ان کے لیے کسی نے کر کے دیے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی ذمہ داری ہے, ان کا فرض ہے. اور فواد چودھری صاحب نے جو کہا کہ حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حکومت کا ساتھ دے, یہ نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. تو پھر تو ذمہ داری نواز شریف حکومت میں بھی تھی. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری خدمت جاری رکھیں, ون پیج بالکل نہ پھٹے, اور جو ہم غیر آئینی غیر قانونی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے. اور کل کے جلسے کے بعد یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اب کوئی جو ہے نا ون پیج نہیں رہا, اور یہ ون پیج اسٹیبلشمنٹ نے نہیں پھاڑا, یہ ون پیج عمران خان نے خود پھاڑا ہے. دیکھیے چیف آف آرمی سٹاف بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کے وزیر اعظم سے اختلافات بھی ہوتے ہیں, کسی بھی وزیر اعظم سے 10,000 چیزوں پر بات ہوتی ہے, 10,000 چیزوں پر اختلاف ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا, آج تک کسی نے نہیں کیا کہ جو کل انہوں نے